کوئی ہماری عزت پر ہاتھ ڈالے گا وہ ہم ہاتھ کاٹ کے پھینکیں گے. بار بار یہ نعرے لگاتے ہیں, جو کھڑا ہوتا ہے پاکستان زندہ باد اور پھر دوسرا فتنہ زندہ باد. کیوں بھائی, کیوں فتنہ زندہ باد؟ میں بیان کیا کہ بلا رہا ہوں سر, انہوں نے تو ہمیں نوکری کے بھی تانے دے دیا, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے, ہم تو صرف گنبد خضرا والے کے نوکر ہیں, ہم اور کسی کے نوکر نہیں ہیں. آپ کے تانے دینے سے ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا سر, ہم نے اس کے ساتھ کھڑے رہنا سر. ان سے کہیں ذرا بیٹھیں تو صحیح سر, ان سے کہیں بیٹھیں تو صحیح. ایوان کی فاضل ممبر جس نوکری کے تانے ہمیں دے رہی ہیں وہ بڑی شد و مد کے ساتھ 2.5 سال سے وہی نوکری سر انجام دے رہی ہیں. آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہماری قابل عزت بہن, اور میں ہمیشہ عزت کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرتا ہوں, وہ گفتگو نہیں کر رہی. آج گزشتہ روز DGISPR کی پریس کانفرنس دہرائی جا رہی ہے صاحبان کے اندر. میں جب بی بی شہید ہوئی جناب اسپیکر, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے, ہمارے سیاسی اختلافات تھے لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر ہم نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آواز بلند کی. لیکن جو بہن کہہ رہی ہیں کہ پورا پاکستان میں ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, تو بی بی کی شہادت کے بعد جس طریقے سے بلوچستان اور سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر پراپرٹیز کو جلایا گیا, ایکسائز کے آفیسز کا ریکارڈ آگ لگائی گئی, آپ کے گاڑیوں کے ریکارڈ کو تلف کر کے ان کی جعلی فائلیں بنا کر آج اسی بی بی شہید کی پارٹی کے نمائندگان ان گاڑیوں کو استعمال کرتے رہے. جناب اسپیکر, یہ دیکھیں میری بہن ہے, میں امید کر رہا تھا کہ یہ اس ایوان کے ماحول کو اچھا رکھیں گی. جناب اسپیکر, وہ پارٹی جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی کریکٹر اسیسینیشن کی, جس کے سربراہ کے بارے میں شہید بی بی نے یہ بات کہی کہ یہ $10 ملین اسامہ بن لادن سے لے کر آیا ہے, آج بی بی شہید کی پارٹی اسی ڈکٹیٹر کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, آج اسی پارٹی کے قائد کے ساتھ بیٹھی ہے. یہ بھٹو کے نظریے کی بات کرتے ہیں, بی بی شہید کے نظریے کی بات کرتے ہیں. وہ نظریہ جناب ڈپٹی اسپیکر دفن ہو چکا جب بی بی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے والوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر, جس عمران خان کی یہ بات کرتے ہیں اس کی کوئی پراپرٹی اس ملک سے باہر نہیں ہے. وہ لندن کے اجور روڈ پہ یہ نہیں پتا کہ کس کی پراپرٹی ہے, وہ فلیٹ لے کے نہیں بیٹھا ہوا, اس کا سب کچھ اس ملک کے اندر ہے. وہ 2 مہینے کے اندر ایگریمنٹ سائن کر کے اس ملک سے بھاگا نہیں, وہ آج بھی جیل کے اندر 10-12 کے سیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور کاش جناب ڈپٹی اسپیکر, کاش ہم اپنے لیڈروں کی مدح سرائی کرنے سے پہلے, سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر. 2 سیکنڈز کے اندر قانون کا کھلواڑ کیا گیا, اسی سپریم کورٹ نے قرآن کے اندر تعریف کی, ہم ابھی تک خاموش ہیں. آج لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی, جناب والا وہ میٹنگ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی. ہم پچھلی میٹنگ کا حصہ تھے, ان کا فرانسیشن تھا, میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا اس لیے کہ وہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس کی بریفنگ کو باہر لیک نہ کروں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ قرآن کے اندر تحریف کریں, آپ ختم نبوت کے قانون کے اندر تعریف کریں. آپ ابھی میری بہن اسرائیل کی بات کر رہی تھی, آپ کو پتا مرزیوں کا سب سے بڑا سینٹر کہاں پہ ہے جناب ڈپٹی اسپیکر؟ دیٹ از ان حیفا, اسرائیل. اور اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ پاکستان سے سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے اسے؟ ہماری عدالت نے اس فیصلے کے اندر 13 شکیں ایسی ہیں جس کے اندر صراحتاً قرآن کے اندر تعریف کرنے کی اجازت دی ہے. سر, ہم اگر رسپانسبلٹی کے ساتھ اس مسئلے کو قومی اسمبلی میں حل کرنا چاہتے ہیں تو اسے یہاں پر حل کرنے دیں, وگرنہ قرآن کی تحریف کے اوپر یہ شاہراہیں بھر جائیں گی لاکھوں کے سمندر کے ساتھ. کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے سر, سب سے پہلے اس ایوان کی کنٹیمپٹ ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ بعد کے اندر ہے, اور اسلامک ہسٹری کے اندر جورسپروڈنس کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ قاضی اگر کسی اور بات پر جواب دے ہے تو وہ اس بات پر بھی جواب دے ہے کہ اس نے قرآن کے اندر تعریف کی. کو بتائے گا کہ وہ لا اینڈ جسٹس کی پبلک ہے, وہ اس کی میٹنگ کب ہوگی. یہاں پر کسی کی قیادت دلی ہوئی نہیں ہے اتنی. یہ جو اپنے آپ کو بہت یہاں پر آ کے جمہوریت کے چیمپئن, فلاں کے چیمپئن, فلاں کے چیمپئن بیان کرتے ہیں, میں وہ سر جملہ ایسا ہے کہ میں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن پر نہیں جاتا, دل تو بڑا کرتا ہے. جس عوامی خدمت کی, جس جمہوریت کی یہ بات کرتے ہیں
وہ پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو دفن کر دی تھی. 8 فروری کو صرف عمران خان کا نام پوچھ رہا تھا. لاکھوں کی تعداد میں کلومیٹرز کے اندر عوام کھڑی. وہ یہ چاہتی تھی, وہ یہ چاہتی ہے, وہ یہ چاہتی رہے گی کہ ایکسپائرڈ لیڈرشپ سے اس قوم کی جان چھڑوائی جائے اور جو قوم کا حقیقی ترجمان ہے وہ یہاں پر لایا جائے. دوسروں کی عزتیں اور پگڑیاں اچھالنے والے ہم تو اگر اس سائڈ پہ اس بینچ سے ہمارے کسی بھی معزز رکن کی گھر کی چادر چار دیواری کی تقدیس کی پامالی ہوگی, سب سے پہلے میں کھڑا ہو کے آواز بلند کروں گا. جس کی 90 سال کی ماں دعائی دے رہی ہے کہ مجھے میرا بیٹا بازیاب کروا دو, اس کے اوپر اس سائڈ سے ہی زبان سے ایک آواز بلند نہیں ہوئی. جناب والا, گھروں میں لوگوں کی عزتوں سے کھیلا گیا. وہ میرا بھائی شہریار افریدی بیٹھا ہے, جو سلوک اس کے ساتھ ہوا, کیا اب ہم نے ماؤں بہنوں کے اندر بھی تفریق کر دی ہے کہ تمہاری ماں بہن مقدم ہے, میری ماں بہن مقدم نہیں ہے؟ وہ پنجاب کے اندر بیٹھا ہوا وہ بدماش آئی جی روز ہمارے گھروں کی پامالی کرتا ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی سرپرستی کے اندر جناب والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب یہ وقت کا پہیہ بدلے گا, اور اگر نہ بدلا کوئی ہماری عزت پر ہاتھ ڈالے گا وہ ہم ہاتھ کاٹ کے پھینکیں گے, وہ ہاتھ ہم واپس نہیں جانے دیں گے. ہر چیز کی ایک لمٹ اور ایک حد ہوتی ہے. میں بہن کیا کے بلا رہا ہوں سر, انہوں نے تو ہمیں نوکری کے بھی تانے دے دیا, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے. ہم تو صرف گنبد خضرا والے کے نوکر ہیں, ہم اور کسی کے نوکر نہیں ہیں.